بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 29ویں پارے کی صورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلی صورت سورۃ الملک ہے، جس کی ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 4 آیات میں دعوت توحید دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ مقصد تخلیق انسانی کیا ہے۔ کائنات کی باغ ڈور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس بابرکت ہستی کے ہاتھ میں ہے جو اللہ ہے، عزیز و غفور ہے، خالق ہے، جس نے زندگی اور موت کے نظام کو انسان کی آزمائش حسن عمل کے لیے وضع کیا ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے وہ غفور اور ناکام ہونے والوں کے لیے وہ عزیز ہوگا۔ اللہ کی تخلیق کردہ کائنات منظم اور مربوط ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 5 سے 11 تک منکرین دعوت و رسالت کا انجام بتایا گیا ہے کہ یہ حقائق قرآن اور حقائق کائنات کا انکار کرنے والے جہنمی ہوں گے۔ وہ دوزخ کی بھیانک آوازیں سنیں گے۔ منکرین کو دوزخ کے غضب اور دوزخ کے پہرے داروں سے مکالمہ تفصیل سے بتا کر ڈرایا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے نہیں تھے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، تو یہ دوزخی ہیں، نہ دعوت وحی اور دعوت پیغمبر کو توجہ سے سنتے ہیں اور نہ اس دعوت پر غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اگر غور سے سنتے اور غور و فکر سے کام لیتے تو یہاں جہنم میں نہ آتے۔ آیت نمبر 12 میں با ایمان اور با عمل لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ کیا گیا۔ آیات نمبر 13 سے لے کر 17 تک عقیدہ توحید کا اس بات کیا گیا ہے کہ اللہ خالق ہے، مکمل علم بھی رکھتا ہے اور مکمل قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 18 سے لے کر 23 تک جزا و سزا کی تاریخی دلیل دی گئی ہے اور توحید کی آفاقی اور انفسی دلائل پر بات کی گئی ہے۔ اقرار توحید کے لیے جو آفاقی دلیل ہے کہ اللہ کے علم اور قدرت کو سمجھنے کے لیے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو پر پھیلائے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اقرار توحید کے لیے جو انفس کی دلائل دی گئی کہ سماعت، بصارت اور عقل دینے والے خالق اللہ ہی کے لیے شکر زیبا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک کافروں کے لیے تخویف قیامت ہے، قیامت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اور آیات 29 اور 30 میں جو آخری پیراگراف ہے اس بات توحید اور رد شرک ہے، اس کے ذریعے ہی سے وہ صحیح معنی میں اسلام پہ آ سکتے ہیں۔ اور آخر میں توحید کی ایک عقلی دلیل پیش کر کے سوال کیا گیا ہے کہ کافر ذرا یہی غور کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں پانی کی سطح نیچے کر دے تو پھر کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی ہے جو انہیں صاف شفاف پانی فراہم کر سکتی ہے؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ رب بھی ہے اور کامل قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اگلی صورت سورۃ القلم ہے، جس کے مضامین کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 7 آیات میں صالح قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون و مفتون نہیں ہیں، بلکہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آیات 8 تا 16 تک قریش کی کافر و فاسق قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرمی دکھائیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لیڈر سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی قیادت کی وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں اور ان سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی۔ تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 17 سے لے کر 32 تک قریش کی ناشکری قیادت کو فاجر و فاسق باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ دیکھ لیں کہ باغ والوں کی طرح قریش کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ دنیاوی عذاب سے آخرت کے عذاب اور جزا اور سزا سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 33 میں جو بتا دیا گیا کہ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے
کاش کہ یہ لوگ اسے جان لیتے۔ اور آیات 34 تا 36 تک مجرم اور مسلمانوں کے انجام کا اختلاف بتایا گیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آیات 37 سے 50 تک قریش سے بعض چپتے ہوئے سوالات کیے گئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بہت زبردست ہے، میری تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے، جلد بازی مت کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح مت ہو جائیے۔ اور آخر میں آیت نمبر 51 سے لے کر 52 تک یہ بتایا گیا کہ قریش قرآن کی حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے۔ اگر یہ قرآن غور سے سن کر اس پہ غور و فکر کریں، توجہ کریں، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اور اسی میں ہی ان کے لیے خیر اور فلاح ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ الحاقہ۔ اس کی 3 آیات میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی قیامت برحق ہے اور حق کو ثابت کرنے والی یہ آفت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلی آیات میں 4 سے 12 تک اختصار کے ساتھ ہلاکت اقوام کی تاریخ بیان کی گئی، جزا و سزا کی تاریخی دلیل فراہم کی گئی، جس میں مغضوب علیہم قوموں کا ذکر ہے، جیسے کہ عاد، سمود، قوم فرعون، مؤتفکات یعنی قوم لوط اور قوم نوح، سمود، اور پھر قریش بھی جو آخرت کے منکر ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور آیات 13 سے 18 تک مناظر قیامت دکھائے گئے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑوں اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ دن اللہ کے حضور پیشی کا ہوگا اور انسانوں کی کوئی چیز چھپی نہ رہے گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں 19 سے 24 تک یہ بتایا گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اگلے پیراگراف میں 25 سے لے کر 37 تک برے لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کی جو عذاب کی شکل ہوگی اور جو اس کا طریقہ کار ہوگا، اس کا بھی ایک منظر پیش کر دیا گیا۔ آیت نمبر 38 سے 51 تک قرآن کریم کا تعارف ہے۔ یہ قرآن نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا، بلکہ یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود گھڑ لیتے تو ان کو بھی سزا دی جاتی، اور ان کے بارے میں بتا دیا۔ تو قرآن تو متقین کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں سے خوب واقف ہے، کافر حسرت زدہ ہوں گے، قیامت کے دن حق الیقین حاصل ہوگا، وہاں پہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعتراف کا مطالبہ کیا گیا ہے، فسبح بسم ربک العظیم۔ اس کے بعد اگلی صورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ المعارج۔ اس کے بھی مضامین کے لحاظ سے ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 7 آیات میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے، اللہ کے ہاں تو بہت ہی قریب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا وقت۔ اور بعض قریش کے سرداروں نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ کے دنوں کو انسانی پیمانوں سے جانچنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تک رسائی کے لیے فرشتوں اور جبریل کو بھی 50,000 سال کے برابر ایک دن لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کی تلقین کی گئی کہ منکرین قرآن اور منکرین قیامت کی باتوں پر صبر کیجیے۔ آیات 8 سے 14 میں احوال قیامت اور اس دن کی نفسہ نفسی سے منکرین قیامت کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن آسمان تلچھٹ کے مانند سرخ اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کے مانند پراگندہ ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن مجرم چاہے گا کہ وہ عذاب کے بدلے اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی، اپنے قریب ترین خاندان کو اور زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور پھر نجات حاصل کر لے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اور آیات 15 سے 18 تک تیسرے پیراگراف میں دوزخ کی آگ کی تفصیل بتا کر بخیلوں کو عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور آیات 19 سے 35 تک چوتھے پیراگراف میں چند انسانی عیوب بتائے گئے ہیں، اور انہی عیوب سے بچنے والے اہل ایمان کی 9 اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو نفس انسانی کے جو عیوب ہیں اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے کسی گرفت میں آ جاتے ہیں
تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ڈھیل مل جائے تو اس کے شکر گزار ہونے کے بجائے اترانے اور اکڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بخشے ہوئے مال پر خزانے کے سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ منکرین قیامت بے صبرے اور بخیل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مومنوں کی جو صفات بیان کی گئیں، تو ان جنتی مومنوں کی صفات کا آغاز بھی نماز سے ہوا اور اختتام بھی نماز پر ہوا۔ جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جو اپنے مال میں سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں، روز جزا کو برحق مانتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، شہادتوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آیات 36 سے 44 تک آخری پیراگراف میں مشرکین مکہ کو دنیاوی عذاب اور استبدال قوم کی دھمکی دی گئی اور عذاب قیامت سے ان کو ڈرایا گیا۔ اگلی سورت نوح علیہ السلام ہے، اور اس کے مضامین کے لحاظ سے بھی ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید و استغفار کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آیت نمبر 5 سے لے کر 20 تک آداب دعوت بتائے گئے ہیں اور توحید و آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ استغفار کے 5 دنیاوی فائدے بھی بیان کر دیے گئے کہ بارشیں ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹے عطا کیے جائیں گے، باغات اور نہریں ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے توحید آخرت کے دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک مشرک قوم نوح کے خلاف فرد جرم بیان کر کے نوح کی فریاد نقل کی گئی کہ 950 سالہ دعوت کے موجود میں قوم نوح اپنے 5 بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ قوم کے مشرک سرداروں اور لیڈروں نے بڑے مکر کا جال پھیلا رکھا تھا۔ حضرت نوح کی پہلی بد دعا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور پھر آیت نمبر 25 میں جو قوم نوح پر اللہ کے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی کہ انہی اس قوم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب قبر سے بھی دوچار کیا جائے گا اور ان کو اس عذاب میں غرق کر دیا گیا۔ آیات نمبر 26 سے 28 تک آخری پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں نقل کی گئی ہیں کہ ان کی دوسری بد دعا یہ تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے رب ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر مت چھوڑ، اور اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار ہوگا اور سخت کافر ہی ہوگا۔ دعائے نوح یہ تھی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ان کی تیسری بد دعا یہ تھی ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اس کے بعد اگلی سورت کی طرف آتے ہیں، وہ ہے سورۃ الجن۔ تو سورۃ الجن کو بھی 3 حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیات 1 سے 15 تک نو مسلم توحید پرست جنات کے جذبات کی عکاسی کی گئی جو داعی اور مبلغ بن گئے۔ وہ قرآن کی دعوت سن کر ابلیس اور دیگر ظالم و قاصد جنات سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتے تھے، اور بعض مومن جنات نے اپنے سردار ابلیس کے خلاف سچی گواہی دی۔ جنات میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، انہیں بھی آزادی اختیار عطا کی گئی کہ یہ بھی جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ آیات 16 سے 19 تک مشرکین کو بتایا گیا کہ تم جیسے انسانوں سے تو بعض جنات ہی بہتر ہیں جو شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید اختیار کر چکے ہیں۔ اور آیت نمبر 20 سے 28 تک آخر میں چند اصولی باتیں بتا کر رسالت اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ کلی علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، رسول کو وحی سے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، کلی اختیارات تو صرف اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ رسول نفع و ضرر کا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت توحید دے، اللہ کے پیغامات سے لوگوں تک پہنچائے۔ رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے بعد
سورۃ المزمل آتی ہے تو سورۃ المزمل کی پہلی 8 آیات میں تعلق باللہ میں اضافے کے لیے تہجد، ترتیل اور ذکر، تبتل کا حکم دیا گیا، اور اس میں ہمیں یہ احکام ملتے ہیں کہ آدھی رات کے لگ بھگ یعنی 4-5 گھنٹوں کے لیے نماز تہجد کا طویل قیام کیا جائے، قرآن کو اچھی طرح رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سنا جائے تاکہ فہم قرآن کے تقاضوں کی تکمیل ہو۔ مستقبل کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ قول ثقیل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی جائے گی۔ تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے فوائد بیان کیے گئے۔ یہ نفس کو سرکش نفس کو قابو میں رکھنے کا ہتھیار ہے۔ تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے مؤثر اور مناسب وقت ہے، کیونکہ دین میں دعوت و تبلیغ کی اہم ذمہ داری کا فریضہ بھی انجام دینا ہوتا ہے۔ آیات 9 سے 13 تک مشکل حالات میں اللہ کو وکیل بنا کر اسی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 14 سے 19 تک رسالت موسوی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مماثلت دکھائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قریش کے مشرک سرداروں کے رویے بالکل فرعون کی طرح آمرانہ ہیں۔ فرعون کے دنیاوی انجام اور روز قیامت کے احوال سے قریش کو بھی ڈرایا گیا۔ اور آخری طویل آیت میں نماز تہجد کی طوالت میں تخفیف کا حکم دیا گیا، اور اس میں وضاحت کر دی گئی کہ 4 چیزوں نماز، زکوٰۃ، انفاق، استغفار کے حکم دیے گئے۔ یہ آخری آیت 10 سال بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب تقریباً نصف شب کے بجائے جس قدر آسانی سے ممکن ہو تہجد میں قرآن پڑھنا کافی ہے، اور اس میں تخفیف کے 3 اسباب بتا دیے گئے: مریضوں کی رعایت کے لیے، تلاش روزگار کے لیے، سفر کرنے والوں کے لیے، اور مجاہدین کی سہولت کے لیے۔ اور اس تخفیفی حکم کے لیے 4 چیزوں کا حکم دیا گیا: 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے قرض حسنہ کی صورت میں، اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اگلی صورت سورۃ المدثر ہے۔ سورۃ المدثر کے ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 7 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ہدایات دی گئیں کہ آپ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو انذار کریں اور انہیں اسلام قبول نہ کرنے کے انجام سے ڈرائیں، اور آپ کو 6 باتوں کا حکم دیا گیا کہ اٹھیے اور خبردار کیجیے، اپنے رب ہی کی عظمت و کبریائی کا اعلان کیجیے، اپنے کپڑے پاک رکھیے، شرک کی ہر گندگی سے دور رہیے، اپنی جد و جہد برابر جاری رکھیے، دعوتی کاموں کو زیادہ خیال کر کے اپنی سعی کو منقطع مت کیجیے، رب کی خاطر تمام مخالفتوں کے علی الرغم ثابت قدمی کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیے۔ آیات 8 سے 10 تک احوال قیامت کے ذریعے سے منکرین دعوت کو ڈرایا گیا، اور آیات 11 سے 25 تک قریش کے بدباطن ناشکر لیڈر ولید ابن مغیرہ کی گرفت کی گئی، اور اس کی جو بھی صفات تھیں، خصال تھیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اور آیات 26 تا 29 تک ایسے ہی لیڈروں کے اخروی انجام اور احوال دوزخ کا تذکرہ ہے، اور آیات 30 اور 31 میں دوزخ کے 19 کارکن فرشتوں کا ذکر کیا گیا جن کی تعداد آزمائش اور فتنہ بنا دی گئی۔ آیات 32 تا 48 میں چاند، رات اور صبح کی گواہی پیش کی گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ اس میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا جو مجرم یا مسلمان ہیں، ان کا انجام مختلف ہے۔ تو جنت کے جو خوش نصیب ہیں اصحاب الیمین، اور دوزخ کے مجرموں کے درمیان پیش آنے والے مکالمے کی تفصیل بیان کی گئی کہ جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو دوزخی اعتراف کریں گے کہ 4 باتوں نے انہیں دوزخ میں پہنچا دیا۔ وہ نماز کی صورت میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اور طعام کی صورت میں مسکین بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، نام نہاد دانشور تھے، منکر قیامت تھے۔ تو یہ انہوں نے تفصیل سے بیان کر کے اپنے خلاف فرد جرم خود ہی عائد کر دی۔ لیکن ہماری موت کا وقت آ گیا، ہمیں اپنے باطل معبودوں کی سفارش پر بھروسہ تھا، کسی کی سفارش ہمارے کام نہ آ سکی، اور ہم اسی طرح دوزخ میں آ پہنچے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 56 تک آخری پیراگراف میں قرآن کریم کا تعارف ہے کہ یہ قرآن ایک تذکیر ہے،
اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور ایک خوبصورت تشبیہ سے کافروں کو سمجھایا گیا کہ آخرت سے بے خوف لوگ قرآن کی دعوت سے جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں۔ کافروں کی غیر معقول شرطیں پوری نہیں کی جا سکتی، ہر شخص کو رسول نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ ہر شخص کے پاس صحیفے بھیجے جا سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی قیادت کے 3 اہم جرائم بتائے گئے کہ وہ قرآن سے فرار اور اعراض کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا ہر لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کی بجائے یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی رسول بنا کر اس پر صحیفے نازل کیے جائیں۔ ان کا ہر لیڈر خوف آخرت سے بے نیاز ہے۔ اور آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ قریش کے لیڈر کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، وہ کامیاب و کامران ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن تو ایک تذکرہ ہے، یعنی نصیحت ہے۔ اللہ اس کا اہل اور حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے۔ اللہ اس کا اہل اور قادر ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ کی توفیق سے آخرت کا خوف رکھنے والے نیک لوگ ہی مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ القیامہ، اور اس کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی 5 آیات میں امکان قیامت کے لیے انفسی دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے ملامت کرنے والے نفس کی گواہی یعنی ضمیر کی شہادت پیش کی گئی ہے کہ دنیا کا ہر انسان خیر و شر، نیکی بدی، صحیح و غلط کا قائل ہے۔ وہ لوگ جو کسی مذہب اور کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی جزا و سزا کے قائل ہیں، تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چور کو چوری کی سزا ملنی چاہیے، ملک میں پولیس اور عدالتوں کا نظام ہونا چاہیے، مجرم کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ غرض جب انسانی نفس نیکی اور بدی اور ان کی جزا اور سزا دونوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اسے آخرت کی جزا اور سزا کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد حقیقت کو کھولا گیا کہ ایک منکر قیامت آخرت کی جزا و سزا کو ناممکن اور محال سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو سمجھایا گیا کہ وہ خالق کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے جو نہ صرف ہڈیوں کو بلکہ انگلیوں کی پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ انکار قیامت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان بدعملی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ آخرت کی سزا کو تسلیم کر لے گا تو لازماً اسے گناہوں سے اور فسق و فجور سے پرہیز کرنا ہوگا، چنانچہ وہ انہیں ترک کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اپنی ضمیر کی آواز پر پردہ ڈال کر آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک منکر قیامت کے رویے پر روشنی ڈالی گئی اور ایک نفسیاتی حقیقت بیان کر دی گئی کہ انسان اپنے نفس کے آگے شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے بہانے تراشتا ہے، وہ اپنے نفس اور ضمیر کے آگے مجرم ہی رہتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ آیات 16 تا 19 تک یہ ایک جملہ معترضہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے، اور قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہو اس کو سننے کی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں اب آپ اپنی زبان نہ ہلائیں۔ اور آیات 20 تا 25 جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں مومن اور منکروں کے انجام کا اختلاف بتایا گیا ہے کہ ان کے اپنے اپنے انجام ہوں گے، کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی حصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دیدار کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اس کے برخلاف کچھ دوسرے چہرے اداس ہوں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ آیات 26 سے لے کر 30 تک آخرت کے سفر کے مناظر بتائے گئے اور اس سے انسان کو ڈرایا گیا۔ کلا اذا بلغت التراقیہ کے الفاظ سے عالم نزا کی منظر کشی کی گئی کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو کلا کے لفظ سے اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس کا کیا ہوگا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور آدمی جھاڑ پھونک کرنے کی کوشش کرے گا۔ انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس فانی دنیا سے یہ رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اور اس کے بعد آیات 31 سے لے کر 35 تک انسان کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ ابو جہل کی طرح اسلام کی تصدیق کے بغیر اور نیک اعمال کے بغیر دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے؟
اور آیات 36 سے لے کر 40 تک آخری پیراگراف میں چند سوالات کے ذریعے امکان قیامت کی انفس اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، گناہوں سے باز پرس نہیں ہوگی، اور پھر انفسی دلائل میں اپنے نفس میں جھانک کر سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ حقیر پانی کے قطرہ نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا، پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لوتھڑا بنا کر ایک بھرپور آدمی میں تبدیل نہیں کیا، پھر کیا اس کی نسل سے لڑکے اور لڑکیاں نہیں پیدا کیے۔ آخر میں عقلی دلائل پر یا عقلی دلیل پر مشتمل یہ سوال کیا گیا کہ اس حقیر پانی سے ایک بھرپور انسان کو پیدا کرنے والا خالق اللہ کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اس بات قیامت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الدہر، اور اس کو بھی ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 4 آیات میں انسان کی حیثیت اور اس کی اختیار خیر و شر کا بیان ہے، اور اس کی ناشکری اور کفر کرنے والوں کا انجام بتا دیا گیا ہے۔ جو ناشکری اور کفر کرے گا اس کے لیے طوق، سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دوسرے پیراگراف میں شاکرین ابرار کی 10 خصوصیات اور 15 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان شاکرین یعنی ابرار کی 10 خصوصیات کہ یہ ابرار شاکر ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، عباد اللہ ہوتے ہیں، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی قیامت کی ہماگیر ہولناکی سے ڈرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابرار صرف اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کھلاتے ہیں۔ ابرار نیکی کرنے کے بعد بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔ ابرار کا نفس نیکی کرنے کے بعد شکریہ کا طالب نہیں ہوتا۔ ابرار قیامت کے دن ترشی اور اکھڑ پن سے ڈرتے ہیں، اور یہ صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو 15 انعامات کا تذکرہ فرمایا گیا اس صورت میں کہ ابرار ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، وہ جدھر جائیں گے شراب کے چشموں سے شاخ نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی آفت سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں تختوں میں نوازے گا اور وہاں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں موسم خوشگوار اور معتدل ہوگا، نہ گرمی اور نہ سردی۔ جنت کے میوے ابرار کی دسترس میں ہوں گے، ان کے لیے چاندی اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے۔ ایک چشمے سلسبیل سے شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی۔ موتی جیسے ہمیشہ جوان رہنے والے تجربہ کار اور مستعد لڑکے گردش میں ہوں گے۔ ہر طرف عظیم نعمت اور عظیم بادشاہت نظر آئے گی۔ سب سندس اور استبرق کا بالائی لباس ہوگا، چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، پروردگار پاکیزہ شراب ان کو پلائے گا۔ ابرار شکر گزاروں کی سرگرمیوں اور ثابت قدمیوں پر مقبول ہوگی اور اس کا اجر ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اور آیت 23 سے لے کر 26 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ اب آپ مناسب وقت تک انتظار اور صبر کیجئے۔ صبر، نماز، صبح و شام تسبیح کا حکم دیا گیا۔ گناہ گار اور ناشکری قیادت کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا۔ آیات 27 اور 28 میں کافر و منکر قیادت کی دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کا بیان ہے، اور 29 سے 31 تک آخری پیراگراف میں روز قیامت شاکرین اور کافرین کا انجام مختلف ہوگا، اس کا تذکرہ کیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے ہی جو جنت میں جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس پارے کی آخری صورت سورۃ المرسلات ہے، جس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 7 آیات میں ہواؤں کی آفاقی دلیل سے جزا اور سزا اور امکان آخرت پر استدلال کیا گیا۔ آیات 8 سے 15 تک قیامت کی ہولناکی کی تصویر دکھا کر منکرین قیامت کی تخویف کی گئی، ان کو ڈرایا گیا۔
آیات 16 سے 28 تک تاریخی آفاقی ربوبیت کی دلائل پیش کیے گئے۔ تاریخ ہلاکت اقوام سے قیامت پر استدلال کیا گیا کہ کیا اللہ نے مجرم قوموں کو ہلاک نہیں کیا، اسی طرح وہ مستقبل میں مجرم قوموں کو ہلاک کرتا رہے گا، اور بالآخر مجرم اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت بھی ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد یہ آیت ترجیع ہے، یعنی جو بار بار آتی ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دلائل انفس سے بھی قیامت پر استدلال کیا گیا، اسباب ربوبیت اور آفاقی دلائل سے قیامت پر استدلال کیا گیا۔ آیات نمبر 29 سے لے کر 40 تک منکرین قیامت کی تخویف کی گئی کہ دوزخ کے عذاب کی نوعیت سے تخویف ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ روز قیامت مکذبین کی بے بسی سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور روز قیامت اللہ کی قدرت سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اگلوں پچھلوں سب کو جمع کر دے گا۔ اور آیات 41 سے 50 تک آخری پیراگراف میں منکرین قیامت بد کردار مجرموں کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، کہ دعوت کو مسترد کرنے والے رویوں کی تصویر سے مکذبین کی تخویف ہے۔ متقین کی نعمتوں کے ذکر کے بعد مجرمین سے تنزیہ خطاب کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں خوب کھا پی لیں، عیاشی کر لیں، لیکن قیامت کے دن انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر قیامت کو جھٹلانے والے ان مجرم لوگوں کے خب سے باطن کی نشاندہی کی گئی کہ یہ متکبر ہیں۔ جب ان سے اللہ کے آگے جھکنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ نہیں جھکتے، ان کی تباہی یقینی ہے۔ اور آخری آیت میں یہ چپتا ہوا دردمندانہ سوال کیا گیا کہ جھٹلانے والے اب کون سے کلام پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ان کا تکبر، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی قرآن جیسے بلند کلام یا اس کے ہمہ پہلو مسکت و دلائل کے بعد بھلا کس چیز سے مطمئن و قائل ہو کر ایمان کی راہ پا سکتی ہیں۔ یہاں یہ سورہ مرسلات بھی مکمل ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ 29واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔